خواتین سیاستدانوں کے ساتھ 9 مئی کے نام پہ اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کے نام پہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے نہیں، سیاست کا مقابلہ چادر کھینچنے سے، خونریزی کرنے سے اور عزتوں کی پامالی سے شروع کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی کی زرتاج گل نے آرمی چیف دی موجودگی وچ تاریخ رقم کر دیتی۔ مجھے کہا گیا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی کو۔ زرتاج گل نے قومی اسمبلی میں ایسی ویڈیو چلا دی جس سے اسپیکر قومی اسمبلی بھی رو پڑا۔ چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ رات کی تاریخی میں ایسا واقعہ جس نے پوری قوم کا سر جھکا دیا۔ قوم کی بیٹی زرتاج گل نے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی موجودگی میں ایسا واقعہ سنایا جس سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چلو آؤ سجنوں، پہلے یہ رکت انگیز ویڈیو ویندے ہیں۔ اگر ویڈیو چنگی لگے تو ویڈیو نو لائک کر کے چینل نو سبسکرائب کر دیو تے بیل آئکن نو لازمی پریس کیتا کرو کیونکہ ہر آن والی ویڈیو تواڈے تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک تھانوں اپنے حفظ و ایمان رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چھوڑیں خواتین سیاستدانوں کے ساتھ 9 مئی کے نام پہ اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کے نام پہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے نہیں، سیاست کا مقابلہ چادر کھینچنے سے، خونریزی کرنے سے اور عزتوں کی پامالی سے شروع کیا ہے۔ سر یہ میرے پاس رپورٹ ہے HRCP 2020 کی۔ سر اس کی ریسرچ کہتی ہے کہ 90% پاکستانی خواتین نے کہیں پر بھی زندگی کے کسی حصے میں ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار ہوئی ہے۔ تو اسپیکر صاحب، جب 90% خواتین کہیں پر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہیں، وہاں پہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن شاید درست نہ ہو اور اپنا آپ کو بڑا امپاورڈ سمجھتا ہو، میل شوونزم ہے، وہ بند دروازوں کے پیچھے کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں۔ جب گھر کے بڑے اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے خاتون کے اوپر تشدد کیوں کیا، تو سر وہ بھی منہ چھپائے پھرتا ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے جس میں نواز شریف کی ماں پہ، جس میں شہباز شریف کی ماں کے اوپر خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، ان کی چادر کھینچی جاتی ہے، ان کو پر واٹر کینن استعمال کیے جاتے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کو پر FIR کی جاتی ہے، چادر اور چار دیواروں کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے، کسی کو شرم نہیں آتی ہے۔ اسپیکر صاحب، کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حق ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اگر ٹالرنس ہونی چاہیے تو اسپیکر صاحب، کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب، کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے، پاکستان کی خدمت کی تھی، کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تم انداز سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں۔ لیکن اسپیکر صاحب، میرا سوال ہے کہ اگر میں NA 185 پہ زرتاج گل وزیر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں تو کیا ڈیرہ غازی خان میرے لیے نو گو ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اغوا کریں، آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں، جب میں گھر سے نکلوں تو آپ میرے اوپر لاٹھی چارج کریں؟ پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی، انتظامیہ تھی، وہ ایک سائڈ کے اوپر کھڑی تھی اور مجھے پاکستانی چوک میں کارڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ کسی کو شرم نہیں آئی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا۔ جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ NOC دو۔ کون سے آئین قانون میں اسپیکر صاحب ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے آپ کو NOC چاہیے؟ باپ دادا نے مسجد بنوائی، نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دی کیونکہ یہ زرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے۔ وہاں پہ مارکیٹ تھے تو مارکیٹ کے دروازے بند کر دیے، انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید یہ اس مارکیٹ میں یہاں پہ زرتاج گل رہتی ہے۔ میرے خاندان کی خواتین اسپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں۔ 10 دفعہ میرے گھر کے اوپر جب ریڈ کیا گیا، دروازے توڑے گئے، لاتے مار کے پولیس آئی تو وہاں کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے، مانتے ہیں ہم بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیر اعظم تھی خاتون، لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو کہتی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے۔ ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرتے ہیں۔ شکر ہے اسپیکر صاحب، اسپیکر کے محترمہ فاطمہ جناح کے جو اپوننٹ تھے نا وہ ہندو تھے، وہ انگریز تھے، وہ کچھ تو وزادار تھے۔ یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں
یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں اسپیکر صاحب کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے. یہ آمریت کا ذکر کرتے نا, کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پہ لٹکا دو, تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزرو سیٹ دے گئی. بدترین آمریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کابینہ میں کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب ان کو چپ کرائیں. آرڈر ان دا ہاؤس محترمہ آپ بولیں. اسپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا, جب شہباز شریف کا دور آ گیا, تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے؟ ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی, ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب, میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو سیالکوٹ میں, جس کا تو 9 مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی, والدہ کی عمر کے ایک خاتون ہے, آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کے ذریعے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, آسمان بھی کانپا ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سی سیاسی برتری حاصل ہوگی ریحانہ ڈار کو آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ اسپیکر صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں, کشمیر میں, مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جو خواتین کے خلاف ٹارچر کرتے ہیں, ان کو ہراس کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کے اوپر برتری حاصل ہو جائے. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے اسپیکر صاحب کہ جب عالیہ حمزہ کو, پڑھی لکھی خاتون انجینئر ہے, جب عالیہ حمزہ کو ان کی 3 بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈ روم سے بالوں سے کھینچ کر مرد پولیس والوں نے سیڑھیوں کے اوپر گھسیٹا, تو میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی سیاسی برتری آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی؟ اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. اسپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, ایکس منسٹر ہیں ہیلتھ کی, اور وہ اس قوم کی خدمت کر چکی ہے, کینسر کی سروائیور ہیں, ایک لیڈر خاتون ہے. آج وہ خاتون ایک ضمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھی لکھی خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے, اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم 47 والے وزیر اعظم سے کون سی سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی؟ اسپیکر صاحب آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سنیں آنریبل ممبر بول رہی ہیں, سنیں جی, آپ جاری رکھیں پلیز. اسپیکر صاحب میں یہاں پہ بشرا بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. میرے پیارے پاکستانیوں, زرتاج گل نو اس وجہ تو سزا دیتی جا رہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھڈی اور عمران خان دا ساتھ دیتا ہے. اپنی رائے دا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرو. تھوڑی رائے میرے واسطے بہت اہم ہے اور میں بھی کوشش کراں گا تھوڑی ہر کمنٹ دا رپلائی کر سکاں. اللہ پاک تھانوں خوش رکھے. آمین. خاتون اول رہ چکی ہیں, حیادار عورتیں, باپردہ عورتیں, لاکھ اختلاف ہوگا ان کا, لاکھ اختلاف ہوگا اسپیکر صاحب ان کا, شہباز شریف کا, نواز شریف کا, لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا. عمران خان سے نفرت بھی ہوگی کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں, تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے نکاح جیسے سنت نبوی آپ نے اس کے اندر بھی ہاتھ ڈال دیا. کوئی باپردہ خاتون بھی آپ کے شر سے محفوظ نہیں رہی. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ آپ نے باپردہ خاتون کی عدت کے نکاح کے کیس کے اندر بھی ہاتھ ڈال کے دشمنی کی نظر کر کے خواتین کو آپ نے کیا پیغام دیا ہے؟ طیبہ راجہ, صنم جاوید, عائشہ بھٹا, میں ہزاروں کے نام لینا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب. وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, اور آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, سب نے بولنا ہے, ہر کوئی اپنی باری میں بولے. جی اسپیکر صاحب, عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹا, صنم جاوید, اسی طریقے سے سر طیبہ راجہ, وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی اور ان کو کوئی پولیس آفیسر کوئی ریپ کی ویڈیو بھیجتا ہے. آپ نے اس خاتون کی ماں کے تہجد کے ٹائم پہ آنسو کا کون حساب دے گا؟
یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاست و خواتین کی، یہ علمبردار ہے خواتین کی سیاست کے، یہ کمیٹی بنائیں گے سیاست کے خواتین کی. مجھے بتائیں اسپیکر صاحب، جو وزیر اعظم، جو نون لیگ 14 شہیدوں کا خون کر کے خواتین کے سر سے چادر اتار کے کرسی کے اوپر بیٹھی ہو، تو میں بتانا چاہتا ہوں نہ تمہاری کرسی رہے گی نہ تمہاری بیٹیوں کے سر کے اوپر چادر رہے گی، کیونکہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، عزت سب کی ہوتی ہے. یہ اسپیکر صاحب میں آپ کو ذرا فیکٹس اینڈ فگر بتانا چاہتی ہوں. یہ 21 اپریل 2024 کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے، پی ڈی ایم کی 2 سال کی، انکلوڈنگ ان کی جماعت کی، پی ایم ایل این کی. سر اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین قیدیوں میں 60% اضافہ ہوا ہے. واٹ اے شیم. آپ نے مہنگائی تو کر دی، کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ سے ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا. آپ کشمیریوں کا خون کرتے ہیں، آپ خواتین کو سڑکوں کو پر گھسیٹتے ہیں، آپ کسانوں کی پٹکی اتارتے ہیں، لیکن آپ کے پورٹ فولیو پہ ماشاءاللہ سے کیا ہے کہ 60% خواتین کا اضافہ ہوا ہے قیدیوں میں. اس کا حساب ہمیں کون دے گا؟ چلے چھوڑے، ہم نہیں مانتے. آپ ہماری رپورٹ کو، ہماری اس بات کو یہ رد کر دیں، کیونکہ میں تو پی ٹی آئی کی ہوں. ذرا اپنے مائی باپ امریکہ سپر پاور کی سٹینڈنگ کمیٹی کی ذرا ان کی رپورٹ پڑھیں. یہ جی اسپیکر صاحب، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی رپورٹس ہیں. ذرا یہ پی ایم ایل این کا میں آپ کو ذرا ان کا پورٹ فولیو بتانا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں ان کی نون لیگ کی پہلی حکومت کا خاصہ ہے اغوا، ابڈکشن، دوسرا ہے جعلی مقدمات، تیسرا ہے سیاسی مخالفین کا قتل، پھر ہے دور حراست جسمانی ریمانڈ، پھر ہے سیاسی کارکنان کو ہراساں کرنا، ضمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا، ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا، شہریوں کی زندگی میں غیر قانونی طور پر مداخلت کرنا، صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنا، احتجاج اور نقل و حرکت کو روکنا، سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر روکنا، اور ماشاءاللہ رشوت، بھتہ خوری اور اقربا پروی. یہ ان کا پورٹ فولیو ہے پی ایم ایل این کا، اور یہ یہاں پہ آ کے جاتے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے. شکریہ. نہیں سر مجھے سر 5 منٹ چاہیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر. وائنڈ اپ کریں. ریکویسٹ ہے سر. 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز. سر 5 منٹ ریکویسٹ ہے پلیز. ابھی آپ کے ذہن قریشی صاحب نے ابھی بولنا ہے، آپ پلیز وائنڈ اپ کریں. سر میری پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں تمام خواتین کی رپورٹ دی جائے، ان کی ہیلتھ کی رپورٹ دی جائے، اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو کتنا جو ہے وہ کاؤنسل ضمانتوں کے لیے ان کو کتنا جیل کے اندر 15 سے 20 ہزار خواتین جو ہیں، ہمیں اس کا حساب بتایا جائے. ہم ان کی رپورٹ کے اوپر یقین نہیں کرتے، کیونکہ پی ڈی ایم اور اسپیشلی پی ایم ایل این کی وجہ سے تو خواتین کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں. یہاں پہ کسی ایسے انڈیپینڈنٹ ادارے کو انوالو کیا جائے جو ہمیں اس رپورٹنگ میں مدد دے. دوسرا سر 22.5 ملین جو بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں، اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اسکول کی بچیوں کی ہے. سر ہمیں اس کا ٹارگٹ بتایا جائے کہ کب ہوگا. سر تیسرا، خواتین سیاستدانوں کو، سر 1 سیکنڈ سر پلیز، خواتین سیاستدانوں کو سر جب آپ گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، خدا کا واسطہ سر کوئی مرد نمائندہ یا کوئی سر اہلکار جو ہے ان کو نہ گھسیٹے، نہ ان کو سر ہراساں کرے، بلکہ سر ان کو جی سجنوں تے بیلیو تسی زرتاج گل صاحبہ دی تقریر سنی. انہوں نے کافی جذباتی تقریر کی تھی. انہوں نے کہا کہ خواتین دے حقوق جڑے ہیں وہ پامال کیتے جا رہے ہیں، اور خاص طور تے جڑی پی ٹی آئی دی خواتین ہیں انہاں تے تشدد کر کے انہاں دی چار دیواری نو پامال کر کے انہاں تے زور پایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی نو چھڑ دین اور عمران خان دا ساتھ چھڑ دین. مگر کچھ جڑی خواتین ہیں وہ اپنی عزت بچانے واسطے اپنے پی ٹی آئی نو خیر بات کہہ گئی ہیں، جس طرح کہ شیرہ مزاری اور بھی کافی رہنما ایسی ہیں جڑیاں پی ٹی آئی چھڑ کے چلی گئی ہیں. مگر ناظرین مشکل وقت وچ ایک بہادر خاتون کھڑی ہوئی، اور جس طرح کہ یاسمین راشد دا مثال دیتی جاندی ہے، اور بھی اس طرح دی کافی خاتون ہیں جڑی پی ٹی آئی دے وچ موجود ہیں اور پی ٹی آئی دا ساتھ دے رہی ہیں اور عمران خان دا ساتھ دے رہی ہیں. اصل گل ہے کہ عمران خان دے نظریے دے نال کون کون کھلوتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ عمران خان دی حکومت اچھی ہے یا نواز شریف دی حکومت اچھی ہے. یہ تا عوام الیکشن وچ فیصلہ کرے گی. مگر ناظرین
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ, ਉਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋਏਗੀ। ਮਗਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਫਾਇਜ਼ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ PTI ਤੋਂ ਬੱਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। PTI ਨੂੰ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। PTI ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ PTI ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ PTI ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ एहतराम होना चाहिए, आवाम की राय का एहतराम होना चाहिए और स्टैबलिशमेंट और जितने भी इदारे उन्होंने चाहिए कि आवाम जिन्हों वोट देवे उस दी ही हुकूमत बननी चाहिए, क्योंकि आवाम पाकिस्तान की आवाम खुद फैसला करे अपने मुल्क वास्ते। इदारियां और आवाम दे विच फासले कदों वधन जो आवाम की राय होर होंदी है और इदारे की राय होर होंदी है, उदों आवाम और इदारियां दे विच जिहड़े ना जुदाइयां पैदा होंदियां और ये जुदाइयां पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज इमरान खान ने कहा सी कि मेरे तो भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कि अज जरा मोदी है या जरा इंडिया है या इसराइल है, वो पाकिस्तान नूं बड़ी गंदी नज़र नाल वेंदा है और उनका वस नहीं चलता, मगर पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सरहदां की हिफाजत कर रही है। हाँ, एक शख्स नाल या कुछ दो तीन शख्सियत नाल इख्तलाफ हो सकता है और इख्तलाफ करना भी चाहिए, मगर पूरे इदारे नूं गलत कहना ये मेरे हिसाब से गलत है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ख़वातीन की इज़्ज़त होनी चाहिए और पाकिस्तान में जमहूरीत का राज होना चाहिए, आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर तुहानूं ये वीडियो चंगी लगी तो वीडियो नूं लाइक करके चैनल को सबसक्राइब करो तो बैल आइकन नूं लाजमी प्रेस किया करो, क्योंकि हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। अल्लाह पाक तुहानूं अपनी हिफ्ज़ मान रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर दुरूद पाक नहीं पढ़िया तो वो लाजमी पढ़िया करो। दुरूद पाक का पढ़ना अजीम असबाब है।